Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ما قبل کے درس میں اور سورۃ الانعام کی جو اس سے پہلی آیات ہیں، بہت سارا حصہ مشرکین مکہ کے عقائد، ان کے اعمال کی اصلاح اور ان کے اشکالات کا جواب دیتے گزر گیا۔ اب بھی تمام مشرکین مکہ اور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے پچھلے سبق میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ایک امی پیغمبر تمہارے سامنے اتنی فصیح بلیغ کتاب لے کر آ گئے ہیں جس کا مقابلہ، کیا تم ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں؟ اب یہاں سے اللہ رب العزت پہلی آیت کریمہ 158 نمبر آیت میں اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں کہ اب اتنے دلائل ہم نے دے دیے، اتنے دلائل دے دیے، اتنے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے، اب سوائے اس کی اور کوئی بات نہیں کہ مشرکین مکہ اب اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خود خدا ان کے پاس آ جائیں، یا خدا کا کوئی فرشتہ ان کے پاس آ جائے، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ان کو دکھلا دے کہ جس کو دیکھ کر یہ مان لیں کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یعنی یہ وہ مطالبہ ہے جو مشرکین مکہ نے خود اس سے پہلے بھی کیا تھا، کہ وہ کہتے تھے کہ سورۃ البقرہ میں گزرا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کیا اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آ جائے خدا ان کے پاس بادلوں کے اندر، بادلوں کے سائے کے اندر، اللہ تک یہاں زمین پر تشریف، جیسے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق میدان معاشر کے اندر نزول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کیسی اللہ کی شان، یہ متشابہات ہیں، اس میں پڑھنے کی سخت ممانعت ہے، کیسی ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ حدیث صحیح حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر تہجد کے وقت آتے ہیں، ندائیں دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ بہرحال ہمارا جو یہاں آج کا موضوع ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اس کو تو چھوڑ دیجیے، اللہ کا فرشتہ آ جائے، یعنی باقاعدہ ان کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے، ان کی روح قبض کرنے لگے۔ جب حضرت عزرائیل روح قبض کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، عالم آخرت نظر آنے لگتا ہے۔ عالم آخرت دیکھ کر کہیں او ہو ہم تو بھول گئے، اب اگر کبھی یہ مجھے مہلت دیں تو اللہ کا قرآن میں فیصلہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کوئی ایسی نشانی اتار دے کہ جس کو دیکھ کر ساری دنیا کے کافر اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات دیکھیے گا، یہ ہے وہ ان نشانیوں میں سے جس کے اوپر بڑی مفسرین نے لمبی چوڑی، آج کے سبق کی ہر آیت اتنی تفصیلی ہے لیکن مختصراً سب کا حوالہ تفسیر کر رہا ہوں۔ آیات ربک سے کیا مراد ہے؟
مفسرین کا اس میں بڑا اختلاف، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بات نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس سورج کے مغرب کے طلوع ہوتے دیکھ ہی کر ساری دنیا اللہ سے ڈر کر کلمہ پڑھے گی، لیکن کسی کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کو ابھی قرآن میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا اب کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے نہیں ہے۔ کچھ اس وقت ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہوں گے تو نام کے مومن، لیکن عمل شمل سے بالکل عاری، گناہوں سے ان کے نام اعمال بھرے ہوں گے، توبہ کی فکر ہی کونی ہوگی۔ جب دیکھیں گے سورج تو مغرب سے طلوع ہو گیا، اس وقت افسوس کرتے ہوئے فوراً توبہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کی توبہ بھی قبول نہیں۔ ہاں، ان کو ایک بینیفٹ، ان کا ایک فائدہ انہیں یہ ہوگا کہ یہ چونکہ مومن ہوں گے، کلمہ پڑھا ہوا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، گنہگار ہوں گے، تو توبہ صرف قبول نہیں ہوگی لیکن ہمیشہ کی جہنم بھی انہیں نہیں ملے گی، لیکن ایک دن جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 3 چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ان میں سے کچھ کا ظہور تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ہو جائے گا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کی نشانی میں سے ہوں گے۔ دجال کا آ جانا، یاجوج ماجوج کا آ جانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورج کے مشرق سے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا آنا، اور تیسرا فرمایا دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض دوپہر کے وقت ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا، جس میں بڑی لمبی چوڑی تفاصیل ہیں۔ وہ لوگوں کو اس بات کو لوگ حیران ہوں گے کہ جانور کیسے کلام کر رہا ہے، وہ اس دن کہے گا۔ اس میں محدثین کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا یا دابۃ الارض پہلے نکلے گا، یہ بالکل آگے پیچھے ہوں گے کہ اگر پہلے دابۃ الارض نکلا شام کو سورج جو ہے نا مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یا سورج طلوع ہوگا اس کے بعد دابۃ الارض نکل آئے گا۔ جو تفصیلی حدیث ہے نا جس میں 10 چیزوں کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 چیزیں کا وقوع نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے سورج کے مغرب سے نکلنا، نمبر 2 ایک خاص قسم کا دھواں نکلنا، جسے یہ سموگ پیچھے آئے تو بعض لوگوں نے کہا یہ قیامت کی نشانی، وہ قرب قیامت ہوگا۔ ایک دھواں نکلے گا آسمان سے، مکمل انسان کو دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ نمبر 3 دابۃ الارض کا نکلنا میں نے بتا دیا۔ چوتھا یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ قیامت کے قریب ہے۔ نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 6 دجال کا نکلنا۔ نمبر 7 جو ہے اور 8 اور 9 یہ 3 الگ الگ جگہوں سے زمین دھس جائے گی اور زمین اندر بیٹھ جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ 3 جگہ پر زمین بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی دب جائے گی۔ یہ علامت ہوگی فلاں علاقے سے زمین غائب ہوگی، یہ دھس گئی ہے، یہ نشانی ہوگی کہ قرب قیامت قریب ہے۔ اور 10ویں چیز ہے عدن کا ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، ادھر اس کے پاس ایک آگ نکلے گی، ایک آگ بہت بڑی جو پوری دنیا میں اس آگ کا چرچا ہو جائے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ بھی قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ مستقل، اب آگے اللہ نے توفیق دی تو ہم جمعے پر اس کا مستقل موضوع بنائیں گے، اپنا علامات قیامت۔ تو بہرحال یہ 10 نشانیاں۔ اب اس میں نا حیرانگی والی یہ بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت اسلام مکمل انتہا کو پہنچا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں گے، ان کی وفات ہو جائے گی، اب اسلام کو انتہا پہ چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پھر لوگ وہی حالت پر لوٹنا شروع ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ سچے مومن فوت ہو جائیں گے۔ ہوا چلے گی، ایک نشانی ہوا کی بھی آتی ہے جو ہم نے ذکر نہیں ہوئی، ضروری نہیں ہے کہ ہر روایت میں الگ الگ بات۔ ایک شام کے علاقے سے ٹھنڈی ہوا چلے گی، جہاں کہیں بھی کوئی مومن ہوگا وہ ہوا اس کے اندر داخل، اس کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری نشانیاں ہیں، تو اس میں فرمایا کہ اس کے باوجود لوگ دیکھیے کس حالت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی قیامت اچانک وہ قائم ہو جائے گی، اور لوگ اس وقت حیران پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ دوسرا میں نے بتا دیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کرنا چاہے گا بھی صحیح تو کوئی نہیں قبول ہوگی، ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ اگلی آیت نمبر 159 میں اس بات کا بیان کیا گیا
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو فرقے فرقے کر دیا، جماعت جماعت کر دیا، فرمایا کہ وہ ایک جماعت بن گئے، شیعہ بن گئے، شیعہ کہتے ہیں گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں 72 فرقوں میں بٹی تھی بنی اسرائیل، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہدایت پر کون ہوگا، کیسے پتہ چلے گا؟ آج جو ہر جماعت کا موٹو یہ قرآن و حدیث سامنے رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ میری جماعت جو صحیح راستے پر وہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی دوسری روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے جو بعد میرے بعد زندہ رہا وہ ان قریب انتہائی زیادہ اختلاف دیکھے گا، حتیٰ کہ زیادہ کہ امت کے اندر اختلاف نظر آئے گا۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین کو سنت کو لازم پکڑو۔ اب آ جائیے، نہ میری بات لیجئے، نہ میری جماعت کی بات لیجئے، نہ کسی دیوبندی کی بات لیجئے، بات یہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت ایک متفق علیہ عقائد رکھنے والی ایک جماعت، اس کے تحت جو عقیدے کے تحت آئے گا، جو اس کے مسلم اصول عقائد کے اوپر عمل کرے گا، وہ تو ہے اس جماعت جو صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت نام رکھنے سے بندہ نہیں بنتا۔ اہل سنت وہ ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارے، جس کا عمل، جس کی نماز، جس کی عبادت، جس کا جنازہ، جس کا ایک ایک عمل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر وہ بدعت ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ کوئی مسلک ہے، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا، دیکھیے قرآن حدیث کس لیے ماٹو ہے؟ آپ قرآن کو پڑھیے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث کو پڑھیے۔ جو قرآن اور حدیث کو سمجھ لے گا انشاءاللہ زندگی بھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کتنی بڑی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اس کو سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق۔ جو بندہ بدعت کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں بدعت تو کرتے ہیں، میلاد تو مناتے ہیں، بدعت تو کرتے ہیں اذان کے اول آخر درود پڑھ لیتے ہیں، بدعت تو کرتے ہیں جنازے کے بعد دعا منگا لیتے ہیں، قبر پر اذان پڑھ دیتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحیح 7 میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی بندے کا جو بدعت کرتا ہے، حضور علیہ السلام فرمایا نہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے، نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کا عمرہ قبول، نہ اس کا صدقہ قبول۔ اب آئیے، میں آپ امام ہوں، میں نے نماز پڑھائی، اگر میری نماز ہی نہیں ہوئی، مجھے وضو نہیں ہے، مجھے حدث ہے، مجھے کوئی مسئلہ ہے، عذر ہے جس کی وجہ سے میں نماز پڑھانے کے قابل میں مصلی پہ آ جاتا ہوں، اگر میری نماز نہیں ہوئی، پیچھے 100 نہیں 1,00,000 نمازی بھی ہو، کسی کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ امام کی نماز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں نماز کا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ مسئلہ یہ ہے اگر ایک بندہ بدعتی ہے، یہاں تو بدعت سے بھی زیادہ ہے، یہاں تو علم غیب تک کی باتیں ہوتی ہیں، جب بدعتی امام کی اپنی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں تو پیچھے کھڑے مقتدی کی نماز کیسے قبول؟ اب اس میں مسلک کی بات چھوڑیے، فتوی کی بات چھوڑیے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدعتی بندے کی اپنی عبادت قبول نہیں، اللہ فرماتے لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فلا نقیم، ہم نے ان کا وزن ہی کوئی نہیں کرنا قیامت کے دن۔ تو یہ بات بالکل مسلم ہے، تو اپنی عبادات کو، اپنی نمازوں کو اس سے بچایا کریں اور اس کو دیکھا کریں صحیح العقیدہ اس چیز کو۔ اور تیسری آیت جو ہے اس کے اختصار کے ساتھ وہ یہی ہے، اس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بندہ بھی ایک نیکی کرے گا ہم اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکی عطا فرمائیں گے، اور جو ایک برائی کرے گا ہم اس کو ایک ہی گناہ لکھیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ نیکی ایک کرو، نیکی بھی نہ کرو، آپ نے یہاں سے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے توفیق دی، راستے میں مجھے کوئی بندہ مل گیا یا مجھے کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی تو میں اٹھا کر سائڈ پہ کروں، صرف ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس ارادے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں میں ہر دفعہ یہ وضاحت کرتا ہوں کہ ارادے پر نیکی کب ملتی ہے؟ ارادے پر نیکی اس وقت ملتی ہے جب آپ کا ارادہ سچا ہو۔ یہاں پر ہمارے جو جماعت والے ساتھی آتے ہیں، میں یہ اکثر بات بتا دیتا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں بھی ارادہ لکھواؤ، 90% 90% کی بات کر رہا ہوں، ہم خود موجود ہوتے ہیں مجمع میں، تو وہ کہتے ہیں بھئی یار کچھ نہیں ہے، دل نہیں ہے، ارادہ کھڑے ہو کر ایک بار ارادہ دکھا دو۔ اب وہ کہتے ہیں میرا 4 مہینے کا ارادہ ہے، دل کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جانا شانا کوئی نہیں، میں چلا لگاؤں گا، دل کیا کہہ رہا ہے میرا ارادہ
یہ نیکی وہ ساتھی وہ اسے شاید مسئلے کا علم نہیں ہے، وہ جو ساتھی پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نیکی پر ارادہ ملے گا، اور اس کے دل میں ہے کہ میں نے جانا، وہ کسی کی مجبور کرنے پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ نیکی پر ارادے پر نیکی نہیں ملے گی، اس ارادے پر گناہ ملے گا، کہ دل میں جھوٹ ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ بھائی صرف وہ بندہ کھڑا ہو جو حقیقتاً چاہتا ہے، تو نیکی کا مطلب کہ آپ کا حقیقتاً ارادہ پختہ ہو، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں ملتا۔ اگر میرا پختہ ارادہ کے بعد ایک بندہ مجھے ملا تو میں اس کو ماروں گا، یا میں بد نظری کروں گا، یا میں فلاں کام کروں گا، میرا پکا ارادہ تھا، اچانک کوئی چیز آڑے آ گئی، میں وہ کام نہیں کر سکا، تو اس کا گناہ میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ میرا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ تو گناہ کا اتنا مضبوط ارادہ نہ کیا کریں کہ بالکل ہاں اچانک ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کریں۔ حضور نے فرمایا گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ تو بہرحال یہ مضمون بڑا تفصیلی ہے، جس کی میں نے تینوں آیتوں کی بڑی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تینوں باتیں رکھ دیں۔ اب آئیے ترجمے کی طرف، کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 158 فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك۔ هل ينظرون نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا ان تأتيهم الملائكة مگر اس بات کا کہ آ جائے ان لوگوں کے پاس الملائکۃ فرشتے آ جائیں۔ فرشتوں سے مراد حضرت اسرائیل اور ان کی جماعت، او یاتی ربک یا آ جائے ان کے پاس تمہارا پروردگار، او یاتی بعض آیات ربک یا آ جائے ان کے پاس تیرے پروردگار کی بعض نشانیوں کی وضاحت میں نے کر دی، یا آ جائے ان کے پاس تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آ جائے گی تیرے پروردگار کی بعض نشانیاں، اللہ تعالیٰ نشانی ظاہر کر دے گا۔ لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی جان کو، نہیں نفع دے گا کسی انسان کو، ایمانها اس کا ایمان قبول کرنا۔ لم تکن آمنت من قبل، ایسا بندہ لم تکن آمنت نہیں ایمان لایا تھا، من قبل اس نشانی کے آنے سے پہلے جو ابھی تک ایمان قبول نہیں کر سکا تھا، اس دن اگر ایمان قبول کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا وہ کمالے اپنے ایمان کے اندر کوئی نیکی کا کام، نشانی ظاہر ہونے کے بعد وہ کرے کوئی اپنے ایمان کے اندر خیر کا کام، اس کے لیے بھی حکم وہی لگے گا اوپر والا، لا ینفع اس کو اس کا وہ عمل کام نہیں دے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، انتظروا تم انتظار کرو، انا منتظرون میں بھی انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تم کس بات کا انتظار کرو کہ آیا وہ قیامت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ فرقوا جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جنہوں نے فرقے فرقے کر دیا، دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعاً اور وہ ہو گئے گروہ در گروہ، وہ فرقوں کے اندر بٹ گئے، وہ گروہوں کے اندر بٹ گئے۔ لست منہم اللہ فرماتے ہیں تو ان میں سے مت ہونا، تو شیعوں میں سے مت ہو جانا، تو اس گروہ میں سے مت ہو جانا، فی شیئن ان میں سے کسی معاملے کے اندر شریک مت ہونا، آپ کا ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو جماعت کو، جو اللہ کے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیں، جو اللہ کے دین کو فرقوں میں بانٹ دیں، آپ کا تعلق ایسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، انما امرهم الی اللہ سوائے اس کے نہیں، امرهم سارے کا سارا کام الی اللہ اللہ کے حوالے ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر وہ خبر دے گا، پھر وہ تمہیں بتلائے گا، بما كانوا يفعلون
ان کاموں کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو کچھ تم دنیا میں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف چالے چلا کرتے تھے، اللہ تمہیں قیامت کے دن اس کی خبریں دے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، من وہ بندہ جاء بالحسنۃ جو لے آیا ایک نیکی، جاء لے آیا بالحسنۃ ایک نیکی، فلہ عشر امثالھا اس کے لیے اس ایک نیکی کا 10 گنا، اس کے لیے کم از کم 10 گنا اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ اور جو بندہ لے آیا ایک گناہ، فلا یجزا الا مثلہا نہیں بدلہ دیا جائے گا اس کو اس گناہ کا، الا مثلہا مگر اسی گناہ کے برابر، اسی گناہ جتنا گناہ ملے گا، ایک گناہ کا عذاب ایک میں گناہ ملے گا، اور ایک نیکی کا کم از کم درجہ 10 گناہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا اللہ چاہے 10 سے لے کر 700 کہ اس سے زیادہ جتنا چاہے اللہ دے سکتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر اس دن قیامت کے دن ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی انسان پر قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکے گا اللہ میں نے گناہ 10 کیے تھے اور عذاب 20 گناہوں کا مل رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اور خوش ہوگا اللہ نیکیاں 10 کی تھی اور ثواب 100 کا مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کو 10 گنا بڑھا کر ہم تمہارے اعمال کو پیش کریں گے، لیکن یہ سارا معاملہ میرے اور آپ کے اخلاص پر ہے۔ میری نماز جتنی اخلاص کے ساتھ ہوگی، میرا جو عمل جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ اس کے اندر اجر بھی اتنا زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔